عبادہ متی رضی اللہ تعالی عنہ وکان قد شہید بدرا وهو احد نقباء لیلۃ العقبہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ عصابۃ من الصحابہ بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا الى آخر الحدیث رواہ البخاری۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ جب میں ابھی آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کیا بیان کروں، تو بیان تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو ذہن میں بات آئی کہ ابھی ہم نے پچھلے سبق پڑھا ہے جو نا اسی کو دوہرا لیتے ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ شریف میں حاضری سے بے انتہا خوشی ہوئی، اور کوئی مانے یا نہ مانے ہماری پوری جماعت کے اندر پروفیسر فیاض صاحب کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں، سچی بات ہے۔ جس ٹرین پر یہ چڑھے تھے آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے، اس میں اسٹاپ نہیں آیا ہے، اور الحمدللہ وہ ابھی بھی چل رہی ہے اور آگے جا رہی ہے۔ اللہ پاک مزید ترقیات نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے بہت سارے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہم سب پر یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے حضرت جیسا شیخ دیا، اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے ہمیں بیعت کی توفیق عطا فرمائی۔ جو حدیث پڑھی ہے اس میں بیعت کا ہی تذکرہ ہے، اور یہ جو صوفیاء کرام کی بیعت ہے، بیعت سلوک، بیعت احسان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لیا کرتے تھے۔ ویسے تو بیعت اسلام جو بھی آتا مسلمان ہونے کے لیے اس سے بھی بیعت لیتے۔ جب آپ میدان جہاد میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت لیتے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، اور وہ بیعت اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ خوشخبری سنائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، اور سب کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ بیعت علی الموت، بیعت علی الجہاد تھی۔ اور تیسری بیعت جو تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے، کئی مواقع پر فرمایا ہے، وہ بیعت سلوک، بیعت اعمال، بیعت اصلاح اور بیعت نصیحت لکل مسلم اور اعمال پر استحکام کی بیعت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ لیا کرتے تھے۔ ہمارا حضرت جی سے بیعت ہونا یہ اسی نسبت سے ہے، اسی نسبت سے ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے، اور بدر کے حاضرین میں سے ہیں، یعنی غزوہ بدر میں وہ حاضر تھے، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ حاضر تھے بلا شبہ باقی سارے صحابہ سے وہ افضل ہیں، بلا شبہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل بدر کو کیسا شمار کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں. تو فرمایا کہ ہاں، ہمارے آسمانوں پر بھی جو بدر میں فرشتے شریک تھے باقی فرشتوں سے افضل شمار کیے جاتے ہیں، سب سے افضل شمار ہوئے. اور دوسرا لفظ اس حدیث میں ہے، وہ ہوا احد نقبائی لیلۃ العقبہ، کہ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ العقبہ گھاٹی والی رات کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے. ایک جملہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سوچا آج اسی کی ذکر کرتے ہیں، سبق سناتے ہیں. گھاٹی والی رات، اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی گزاری ہے اور مسلسل محنت فرمائی ہے کلمہ شریف کی، لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں. لیکن مکہ والوں نے جو سلوک کیا آپ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. پھر سن 10 ہجری کے اندر کچھ لوگ انصار کے مدینہ سے، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہ لوگ حج کی نیت سے آئے تھے. تو حج کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے. چنانچہ ایک گھاٹی کے اندر یہ حضرات بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور جا کر ان کو کلمے کی دعوت دی اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنائیں. تو وہ جو افراد تھے، ان کی تعداد 6 تھی، وہ سب ایک دوسرے کی جانب تعجب سے دیکھنے لگے، اشارے کرنے لگے جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہوں، کچھ پہچانتے ہوں، ان کو کچھ اس کے بارے میں اطلاع ہے. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے بعد فوراً بیعت ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. شارحین نے لکھا ہے کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ جو انصار تھے، تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. 2 طبقات ہیں نا انصار اور مہاجرین کے. مدینہ منورہ میں جو انصار تھے یہ سارے کے سارے 2 قبیلوں سے متعلق زیادہ تر. ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے خزرج. یہ 2 قبیلے ہیں. یہ اصل میں 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج نامی. اور کوئی سینکڑوں سال پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے، جب ملک سبا کے اندر ایک طوفان آیا تھا، قرآن پاک نے سورہ سبا میں اس کا تذکرہ کیا ہے. بڑے خوشباش لوگ تھے، بہت خوبصورت ان کا باغ تھا، لیکن مسلسل 12 انبیاء کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی معیشت تباہ کر دی. اور معیشت تباہ کرنے کی شکل کیا ہوئی کہ ان کا جو بند تھا اس علاقے میں، جس کی وجہ سے سینکڑوں میل دور تک 2 باغ ان کے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے، خوشبودار پودوں کے، اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. اور جب یہاں یہ باغ وہاں سے اجڑا ہے تو پھر وہاں کے جتنے بھی قبائل تھے وہ نکلے ہیں اور پورے عرب کے اندر پھیل گئے ہیں. اور وہیں سے محاورہ شروع ہو گیا. کوئی خاندان بکھر جائے تو کہتے ہیں تفرقو، کہ وہ لوگ ایسے ہی بکھر گئے جیسے کہ اہل سبا کی طرح بکھر گئے. انہی بکھرے ہوئے لوگوں میں 2 بھائی چلتے ہیں وہاں سے اور مدینہ منورہ آتے ہیں. مدینہ منورہ آ کر اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں. مدینہ جو پہلے یثرب تھا، اس کے ارد گرد جو ہے وہ یہودیوں کی آبادی ہے، اور یہودی بڑے مستحکم اور مضبوط معیشت کے اعتبار سے بھی ہیں، ان کے قلعے بھی ہیں. جب یہ لوگ آ کے آباد ہو گئے تو شروع میں تو یہ اپنے آباد تھے، ان سے کوئی غرض نہیں تھی. لیکن جب اللہ نے ان کی مال اولاد میں برکت دی، یہ بڑھنے لگے، تو اب یہودیوں سے کچھ ان کی انبن ہونی شروع ہوئی. تو سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ان کے لوگوں نے کہ ہمیں چاہیے کہ یہودیوں سے ہم صلح کر لیں، کیونکہ ہم اجنبی سرزمین میں ہیں، یہ لوگ صاحب اقتدار ہیں، اختیار ہیں، اور
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ مخالفت ہو، ہم پر تباہی آئے، چنانچہ انہوں نے صلح کر لی یہودیوں سے صلح کی تو اللہ پاک نے ان کے خاندان میں بڑی برکت دی، بڑی برکات ہوئیں بہت زیادہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مخالف قوم سے صلح ہو جائے تو آپس میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، چنانچہ ان کی آپس کی جنگیں شروع ہوئیں۔ اوس اور خزرج دونوں قبائل آپس میں لڑنا شروع کیا انہوں نے، یہاں تک کہ ایک جنگ ان کی تھی، اس کا نام تھا جنگ بواس۔ اس کے اندر ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، بڑے بڑے مارے گئے۔ اس واقعے سے پہلے جو ہے یہودیوں کے ساتھ ان کی انبن بھی ہوئی ہے، وہ بھی بڑا عجیب واقعہ، میں تو حیران ہوا، پہلے مجھے کتاب میں دیکھا تو بڑا عجیب واقعہ سامنے آیا۔ اس کی شکل یہ ہوئی کہ جب ان کا اقتدار بڑھا ہے، یہ لوگ پھیلے ہیں، تو یہودیوں نے دشمنی میں آ کر کے ان سے اپنا معاہدہ ختم کر دیا، یہ لوگ محکوم ہو گئے۔ پھر یہودیوں کا ایک بادشاہ آیا، اس کا نام لکھا فتیون، وہ بڑا شیطان، بڑا جابر، بڑا ظالم، اس نے بڑا ظلم ڈھایا خود اپنے لوگوں پر بھی اور ان پر بھی۔ اور اس نے ایک عجیب ضابطہ لکھا ہے کتابوں میں جاری کیا۔ وہ ضابطہ یہ تھا، آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے، وہ فتیون نامی شخص جو تھا، وہ ضابطہ یہ تھا کہ جس لڑکی کی شادی ہوگی وہ لڑکی پہلے بادشاہ کے گھر میں جائے گی، دوسرے دن اپنے شوہر کے پاس جائے گی۔ اور یہ ضابطہ یہودیوں نے قبول کر لیا، انصار مجبور تھے، انہوں نے بھی قبول کر لیا، لیکن ابھی ایسی نوبت آئی نہیں تھی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک سردار تھا ان کے خاندان کا، اس کا نام تھا مالک بن عجلان، اس کے بہن کی شادی تھی، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، بارات آنے والی تھی۔ تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ اس کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، وہ اچانک اپنے گھر سے نکلی اور اپنے بھائی کے سامنے سے بے پردہ ہو کے گزری، اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بہت غصہ آیا، اٹھ کر کے فوراً گیا گھر اور جا کے اس نے لان تان کی کہ تو نے ایسی کام کیا، مجھے ذلیل کیا اور رسوا کیا، بے پردہ بغیر دوپٹے کے میرے سامنے سے گزری۔ تو اس بہن نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگے بھائی تجھے غیرت آ رہی ہے، لیکن کل جو میرے ساتھ ہوگا وہ اس سے زیادہ غیرت والا ہوگا۔ یہ سن کر اس کا بھائی جو ہے وہ تڑپ گیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا ان کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ جب دوسرے دن ضابطے کے تحت اس کی ہمشیرہ کو، بہن کو دلہن بنا کر کے اس ظالم بادشاہ فتیون کے گھر لے جانے لگے ہیں، تو یہ مالک بن عجلان جو بھائی تھا، یہ بھی زنانہ کپڑا پہن کر کے یہ بھی ساتھ چلا گیا۔ اور ساتھ جانے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد دھوکے سے وہ جو یہودی بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد بڑا دنگا فساد ہوا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد وہ وہاں سے نکلا، اور وہاں سے نکل کر کے وہ شخص مالک بن عجلان جو تھا وہ سفر کر کے راتوں رات بھاگ گیا ہے شاہ غسان کے پاس۔ غسان میں جو بادشاہ تھا، وہاں جا کر اس نے ساری صورتحال سنائی۔ شاہ غسان نے جب یہ بات سنی تو اس نے لشکر کشی کی اور لشکر لے کر مدینہ کے یثرب کے قریب آ گیا، اور اس نے پہلے دن یہ کیا کہ جتنے بھی انصار کے لوگ تھے، سردار، ان کو بلایا اور ان کو بڑا اعزاز و اکرام کیا، انعامات دیے، پھر ان کو رخصت کیا۔ جب یہودیوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بلانا چاہیے اس کو، دکھے میں بلاتا ہے یعنی۔ دوسرے دن اس نے بھی بلایا سارے یہودیوں کو، چنانچہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار اس کی دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کو تو بہت ہی غصہ تھا، اس نے کیا کیا، جتنے بھی سردار تھے ان تمام کو اس نے اپنے سامنے قتل کروا دیا، سارے کے سارے مارے گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا، ان کی آپس کی جنگ شروع ہوئی ہے، اور آخری جنگ جنگ بواس ہوئی ہے، جس کے اندر ان کے سارے سردار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو ہے ان کو فکر مندی ہوئی کہ ہم کیسے باقی رہیں گے۔ انہوں نے ایک سفارت بھیجی تھی قریش کے پاس کہ ہمیں اپنا حلیف بنا لو۔ قریش تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، ان کو حلیف نہیں بنائیں گے۔ پتہ نہیں شیطانی اس کے ذہن میں تھی، یا مستقبل کو جو واقعات ہونے والے تھے اس کا اشارہ تھا، اس نے نہیں کیا۔ خیر،
جب یہ صورتحال ہوئی اور یہودی مارے گئے ہیں، تو اس کے بعد یہودی انصار سے کہا کرتے تھے، وہاں کے لوگوں سے، کہ ٹھیک ہے ہمارے سردار تم نے مروا دیے غسان کے بادشاہ کے ذریعے، لیکن یاد رکھو ہماری کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا زمانہ بالکل قریب ہے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے جنگ کریں گے اور ہم تم سب کا صفایا کر دیں گے۔ ویسے بھی یہودیوں کے پاس تورات تھی، تو یہ باتیں انصار نے سنی ہوئی تھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آخری نبی آنے والا ہے، ہاں جی وہ نبی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ان کے ساتھ ہم مل کر کے پوری دنیا کو ہلا دیں گے، پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کے اندر دعوت دین دی، توحید کی بات سکھلائی، تو انصار اب اشارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ وہی بات تو نہیں؟ یہودی ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں۔ پھر ان میں جو سمجھدار تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں، ذرا ان کی شکل دیکھو، ان کا کلام دیکھو، ان کے گفتگو کا انداز دیکھو، سارا کچھ تو ایسا ہی جس پر ہم قربان جائیں، یقیناً وہ نبی ہیں، لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہودی ہم سے پہلے نکل جائیں اس معاملے میں۔ چنانچہ وہ 6 افراد جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھاٹی کے اندر بیعت کر لی۔ اللہ کی شان ہے۔ پھر دوسرا سال جب آیا تو پھر 12 افراد آئے ہیں، اور اسی مقام پر اللہ پاک نے آپ حضرات کو دکھایا ہوگا، جمرات بھائی فیاض صاحب کو ذہن میں ہوگا، جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں نا جی، تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اب تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں پروفیسر صاحب، اس مسجد کے اندر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی بیعت فرمائی، اس میں ڈاکٹر امجد صاحب تھے، اور ایسے ہی بھائی ارشد خان صاحب تھے، اور بھی 7-8 افراد تھے۔ اور اللہ پاک نے سعادت دی اگلے سال حضرت کے ساتھ مجھے خود جانے کی، تو اس تعداد کے اندر پھر بھی حضرت وہیں لے کر گئے، اسی مسجد میں، اسی گھاٹی میں، فرمایا کہ یہاں دوبارہ بیعت کر لو جو جو حضرات ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ اس دوسری بیعت میں اللہ نے مجھے بھی شامل فرمایا، بیعت ہوئی۔ اور تیسرے سال اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب ہم دوسرے سال بیعت ہو رہے تھے تو باہر مشینیں لگی ہوئی تھیں، سارے پہاڑ کو توڑا جا رہا تھا۔ تیسرے سال نہ وہاں پر وہ مسجد تھی نہ اب ہے، بلکہ وہ جگہ خالی ہو چکی، اب نہیں ہوا۔ اللہ کی شان ہے۔ دوسرے سال پھر 12 افراد آئے ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال یعنی سن 11 نبوی ہے، پہلا واقعہ سن 10 کا ہے، دوسرا سن 11 نبوی کا ہے، اس میں 12 افراد نے بیعت کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے حضرت ایک صحابی ہیں مصعب بن، جو بدر میں شہید ہوئے ہیں، جن کی چادر کھل جائے کرتی تھی اوپر کر دے نیچے، ابھی ذہن میں آتا بتاتا ہوں، ان کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جاؤ ان کے ساتھ، ان کو قرآن سکھاؤ۔ چنانچہ وہ ساتھ آئے ہیں اور دین کی محنت کی ہے رضی اللہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محنت کی ہے۔ اور پھر سن 13 ہجری کے نبوی کے اندر پھر 70 یا 72 افراد تشریف لائے ہیں ان کی محنت کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیعت کی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری سال تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، مدینہ کی حدود میں اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ آپ کو عزیز رکھیں گے۔ اور اللہ کی شان ہے، پھر انہوں نے نبھایا بھی، نبھایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب ذمہ دار متعین کیے تھے. میں ان کے مشورے سے تمہارے اندر 12 افراد کو تمہارا سردار، تمہارا نمائندہ، تمہارا امیر جو ہے وہ متعین کرتا ہوں. اور ان 12 افراد میں یہی صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں ہے احد نقبائل لیلۃ العقبہ، کہ لیلۃ العقبہ کے نقبہ میں سے یہ ایک ہے، ان میں سے یہ ایک ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی تھا کہ دیکھو اگر تم پوری ذمہ داری دیتے ہو تو پھر میرے بھتیجوں کے لے جاؤ، ورنہ جیسے تیسے ہیں ہم ان کی جان کی یہاں حفاظت کریں گے. اللہ کی شان ہے، انصار نے پکا وعدہ کیا، بیعت کی، اور چنانچہ یہ وعدہ جو ہے وہ نبھا کر کے دکھایا ہے. کیسی کیسی قربانی دی ہیں انصار نے، کیا آپ کو سنائیں، کیا بتائیں، واقعی اپنی جان سے زیادہ. پھر جب دیکھ لو نا مہاجرین جب ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو اپنا آدھا مال ان کو دے دیا. یہاں تک کہ بعضوں نے تو یوں کہہ دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تم پسند کر لو، میں طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لو. اتنی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں. الذین تبوؤا الدار والایمان، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ دیا، ایمان کو انہوں نے ٹھکانہ دیا. وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت تھی، اور آپ نے فرمایا بایعونی، تم سے مجھ سے بیعت کرو. حالانکہ بیعت اسلام بھی ان کی تھی، بیعت جہاد بھی تھی. یہ کیا تھی بیعت؟ یہ بیعت اصلاح تھی، بیعت سلوک تھی، بیعت یقین تھی، بیعت اعمال تھی. بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ آئندہ زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے. شرک کی جو پابندی لگائی، معلوم ہو کہ پہلے مومن ہیں، پہلے ہی بیعت ان کی ہو چکی ہے، زندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور اسی طرح مستقل اور بھی سارے اعمال ذکر فرمائے، چوریاں نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں تراشنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا. تو یہ جو ہمارے مشائخ حضرات کی بیعت ہے نا جی، یہ وہی بیعت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خاص کیفیت میں ہوتے تھے تو بیٹھنے والے صحابوں کو کہتے تھے آؤ 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 بیعت کر لو. ہاں جی، بایعونی، مجھ سے بیعت کر لو. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اس بیعت سلوک اور بیعت احسان کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمیں حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ سے جوڑا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان رونے اٹکاتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں لاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں، لیکن سچی بات ہے حضرت جی کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی بھی گفتگو 30 سال سے تو ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ کوئی بھی عمل سنت و شریعت کے خلاف نہیں ہے. اچھا بعض دفعہ بعض باتوں میں خیال آتا تھا کہ سختی سی ہو رہی ہے، سختی، بعد میں جب کتابیں پڑھیں، اللہ نے پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا، پتہ لگا عین سنت یہی ہے. بہت سی ایسی باتیں جو آپ کی نظروں میں ہمارے نظروں میں قابل اعتراض ہوتی ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں، بلکہ اب تو طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ چاہے جتنے بھی مسائل کو بیان کر لے، حضرت کا عمل آ گیا تو پتہ لگ گیا کہ یہ سنت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. پکی بات ہے، پکی بات. ابھی پچھلے دنوں مولوی صاحب پتہ نہیں کون ساتھ تھے، نماز کے دوران جو ہے کسی اور ساتھی سے ٹیک لگانے کے متعلق بات شروع ہوئی. سوال کیا تھا، پتہ نہیں مولانا طیب صاحب نے یا کسی نے، یا مولانا زکریا صاحب پچھلے سفر میں ساتھ تھے، ہاں انہوں نے سوال کیا کیا مسئلہ. مفتی صاحب کہنے لگے یہ مسئلہ ہے. پھر کہیں کہ کبھی کبھی ہم حضرت کے ساتھ کہتے ہیں. میں نے عرض کیا لو، اگر تم حضرت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یقیناً یہ عین شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ بسا اوقات بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت جی کو اللہ میاں نے غیر محسوس طریقے پر خلاف سنت سے روک دیا ہے، غیر محسوس طریقے پر. بعد میں دیکھا تو مسئلہ پتہ لگا کہ وہ مسئلہ تو ایسا ہی ہے جیسا حضرت نے کیا ہے. لگ رہا تھا کہ حضرت کچھ اور فرمائیں گے، لیکن اللہ نے ایسا کرایا جو عین سنت کے مطابق ہے. بہت ساری بات عین سنت.
اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، در کف جام شریعت، در کف سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سندہ باختن۔ یہ فارسی کا مصرع ہے کہ ایک ہاتھ میں جام شریعت ہے اور ایک ہاتھ میں عشق کا کشکول ہے۔ محبت بھی اپنے انتہا کو ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ پی کے ہوش میں بیٹھے ہیں وہ عشق کے دجلہ اور فرات۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ بڑے مشائخ کو ہم نے دیکھا رونا ہے تو خوب رونا شروع کر دیا اور سارے ہی رونے شروع ہو گئے۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو رونا آیا تو اس کو تو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ محبت اور عشق ایسی چیز تھوڑی ہے جو اس کو لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو سنائیں، نہیں، ضبط کیا ہے ضبط۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا، ایسا ہی تھا۔ ہمیں قدردانی کرنی چاہیے اپنے نسبت کی، اور اس نسبت اور اس بیعت کا فائدہ جو ہے وہ صحبت سے ہی ہے۔ جیسے حضرت بھی شعر سنا رہے تھے اور حضرت نے بھی سنایا بھی اس بدھ کو شعر۔ ایک بات اور بتا دوں فیاض صاحب، حضرت جی شعر جب سناتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کر ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی۔ آپ اشعار مکمل صحیح نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ اشعار آپ کو خوب یاد تھے۔ چنانچہ روایت دیکھی ہے پچھلے دنوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر سنا رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ شعر بھی سناتا ہوں، ترجمہ اس کا سنا دیتا ہوں، میں ذہن میں نہیں آ رہا، آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی برکت سے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، مشہور شعر ہے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی، یہ شعر ہے۔ تو حضور نے یہ شعر سنایا، تو پتہ کیسے سنایا؟ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک من لم تزودی بالاخبار۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، جیسے حضور فرماتے ہیں نا جی کہ روح تڑپ جاتی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر ایسے نہیں ہے، وہ یوں ہے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس کرو، میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھے شاعری آتی ہے، جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہے، اور مفہوم ادا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے کہ یا رسول اللہ اس شعر کو پورا تو صحیح تو کر دیں، لیکن ایسے فرمایا لست انا بشاعر، میں شاعر نہیں اور میرے لیے شاعری مناسب بھی نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ یہ بھی غیر اختیاری، میں نے کہا نا بعض باتیں غیر اختیاری ایسی ہیں جو عین سنت کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ احتیاط اتنی مسائل کے اندر اور رسوخ اتنا علوم باطنیہ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، اگرچہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک حضرت کو طویل زندگی نصیب فرمائے۔ یہ سرے راہ لیے بیٹھے ہیں ایک چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے، پھر خدا جانے کہاں ان کو ہوا لے جائے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی صحبت سے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الٹی سیدھی باتیں میں نے بے ترتیب آپ کے سامنے بہت ساری کر دیں۔ اللہ یہ جو بیعت ہم نے کی ہے حضرت جی سے، واقعی اس کو اللہ پاک مرتے دم تک نبھانے کی، اور اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو یعنی مؤیدات ہیں، اللہ پاک ان سب کو نبھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اپنے فضل سے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ذکر تو پروفیسر صاحب ہی کرائیں گے اپنے